الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا دارالامتحان ہے. جس طرح ایمان سے محروم انسان کو ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے لیے بھی ابتلاء و آزمائش مقدر ہوتی ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. فرما بردار اور نافرمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. حضرات انبیاء کرام بھی بیمار ہوئے ہیں. سید المرسلین اور امام الانبیاء بھی متعدد مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں. وفات کے موقع پر تقریباً 12 یا 14 دن بیمار رہے. بیماری مومن کے لیے امتحان و آزمائش ہے. دنیا میں آزمائشیں بخشش اور مغفرت کے لیے آتی ہیں. حقیقت میں بیماری ایک نعمت ہے، گناہوں کے لیے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہے. بیمار کو اللہ اور بندوں سے معافی تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بیماری بھی ایک نعمت ہے، راحت ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے مصیبت میں اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے. یہ وہ کیفیت اور وہ حالت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا بددین اور بڑے سے بڑا بدعمل آدمی بھی بیماری کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے. جو کبھی اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے محبوب ہوتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوذیت باللہ ما لم یوزا احد. مجھے اللہ کی تعلق اور نسبت کی وجہ سے اتنی اذیت اور تکلیف دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی. تو بیماری کا آنا یا مصیبت کا آنا نحوست نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بیمار نہیں ہوتے. اگر بیماری نحوست ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام بیماریوں کے ساتھ نہیں گزرتے. اگر مصیبت کا آنا نحوست ہوتا تو کبھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر مصیبت نہیں آتی. اگر فقر و فاقے کا ہونا نحوست ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقہ نہیں ہوتا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فاقہ نہیں فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی طرح کا کوئی کھانا نہیں پکتا تھا. تو آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا تھا کہ خالہ پھر گزر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اسودین، 2 کالی چیزوں پر. کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس یہی ہمارا کھانا، یہی ہمارا پینا ہوتا تھا. تو میرے دوستو، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری نحوست نہیں ہوتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے کسی اونچے مقام کا فیصلہ فرماتے ہیں
اور وہ بندہ اس مقام تک اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مالی یا بدنی مصیبت و پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اس کو اس مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کا فیصلہ خدا کی طرف سے اس بندے کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد و زاہد نیک شخص اللہ کا ولی گزرا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ وہ بار بار پانی پانی آواز دے رہا تھا، لیکن اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر پانی پی سکے، اور کوئی وہاں تھا نہیں جو اسے پانی پلا سکے۔ وہ پانی پانی کہتا رہا۔ اس کے چارپائی کے قریب ایک مٹکا تھا جس میں پانی تھا، اس کی نظر اس مٹکے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ پانی کا مٹکا گرا دو۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر وہ مٹکا گرا دیا۔ جب مٹکا گرا تو ظاہر بات ہے مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ تو جو اس کی آس تھوڑی بہت تھی کہ کوئی آئے گا تو مجھے پانی پلا دے گا، اللہ نے وہ آس بھی توڑ دی کہ پانی بھی گرا دیا۔ پھر اسی حالت میں اس کے جانے کا وقت آ گیا، روح قبض کرنے والے فرشتے آئے اور اس کی روح قبض کر لیے۔ اسی بستی میں اس بستی کا سب سے زیادہ کمینہ اور سب سے زیادہ شریر اور فتنہ پرور ایک مشرک اور کافر تھا۔ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس اس کے گھر کے خاندان کے سبھی لوگ موجود تھے، بیوی، بچے، بھائی بہن اور پورا اہل خاندان سبھی موجود تھے۔ سب اس کی ہر طرح سے تیمارداری کر رہے تھے، اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اطباء بھی موجود تھے جو اس کو ہر طرح سے علاج کر رہے تھے، ہر طرح سے راحت پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ تو اس نے ایک مخصوص قسم کی مچھلی کی فرمائش کی۔ وہ مچھلی اس موسم میں نہیں ملتی تھی۔ جس مچھلی کی اس نے فرمائش کی تھی اس مچھلی کے لیے دوسرا موسم تھا، لیکن اس نے فرمائش کی۔ اب اس مچھلی کو خریدنے کے لیے اس کے اہل خانہ بازار کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو جسے مٹکا گرانے کا حکم دیا تھا یہ حکم دیا کہ فلاں پانی میں یہ مچھلی موجود ہے، وہ مچھلی یہاں پہنچائی جائے۔ اس فرشتے نے مچھلی وہاں سے یہاں کے پانی میں پہنچا دیا۔ جب مچھلی یہاں آ گئی، مچھوارے نے یہاں جال ڈالا تو وہ مچھلی اس کے جال میں آ گئی، اور پھر وہ اس مچھلی کو لے کر فروخت کرنے کے لیے بازار میں آیا۔ ادھر سے مچھلی خریدنے والے بازار میں پہنچے، انہوں نے وہ مچھلی خریدی، لے گئے۔ وہ جیسا چاہتا تھا اسی طرح وہ مچھلی پکائی گئی، پھر اس نے وہ مچھلی کھائی۔ انتقال کا وقت آیا، فرشتہ آیا روح قبض کرنے، تو وہ فرشتہ جس کو اللہ نے مٹکا گرانے کا حکم دیا تھا اور جسے حکم دیا تھا کہ وہ مچھلی یہاں کے پانی میں پہنچائی جائے، اس فرشتے نے اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، جب تیرا ایک نیک بندہ انتقال کر رہا تھا اور وہ سخت پیاس کی شدت میں تھا اور وہ پانی پانی کہہ رہا تھا، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا جو اس کو پانی پلا سکے، قریب میں مٹکے میں پانی رکھا تھا، آپ کا حکم ہوا کہ یہ مٹکا گرا دیا جائے تو مٹکا گرا دیا گیا۔ تیرے اس بندے نے پیاس کی شدت میں جان گنوائی، اور یہ تیرا انتہائی نافرمان فتنہ پرور شخص انتقال کر رہا تھا جس نے تیرے بندوں کو، تیرے دین کو انتہائی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کو ساری راحتیں مہیا کی گئیں۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کے پوچھنے پر اسے بتایا کہ وہ جو میرا نیک بندہ انتقال کر رہا تھا اس کے لیے میں نے جنت میں جو درجات طے کر رکھے تھے اس میں کچھ کمی اور کچھ کسر رہ گئی تھی، تو میں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس پر مصیبت اور پریشانی رہے۔
پیاس کی شدت تھی لیکن اسے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور جو تھوڑی بہت آس تھی کہ مٹکے میں پانی ہے، کوئی آئے گا تو پلا دے گا، وہ مٹکا بھی میں نے گروا کر پانی بھی میں نے ضائع کروا دی تاکہ اس کی وہ آس بھی ٹوٹ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے، تو اس مصیبت کو بھیج کر کے اور اسے صبر کی توفیق دے کر کے میں نے اس کے لیے جو درجات طے کیے تھے وہاں تک اس کو پہنچایا۔ اور وہ جو مشرک اور کافر انتقال کر رہا تھا اس نے بھلائی کے کچھ کام کیے تھے لیکن ایمان سے محروم تھا، آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، تو اس کے بھلے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا تھا۔ اسی لیے اس کے زندگی کے آخری ایام میں جتنی راحتیں ہو سکتی تھیں ساری راحتیں اسے پہنچائی گئی، حتیٰ کہ اس نے بے موسم مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے وہ بھی پوری کر دی، تو اب اس کے بھلے کاموں کا بدلہ باقی نہیں رہا اور اسے سب کچھ اس دنیا میں دے دیا گیا۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ بیماری ایک طرح سے رحمت ہے، اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتے ہیں مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہو سکیں، اس لیے بسا اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ حضور کی زندگی کے آخری ایام تھے، مرض الوفات چل رہا تھا، آپ کو تیز بخار تھا، آپ کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کو ہاتھ لگایا اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کو جتنا بخار آتا ہے اس کے دگنا مجھے بخار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول، یہ بیماری تو اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابن مسعود، ایسا نہیں ہے، یہ بیماری بھی مومن کے لیے راحت اور رفع درجات کا سبب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کانٹا یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ ٹھٹر رہی ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ انسانوں کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ بیماری خدا کی طرف سے آتی ہے اور یہ اسے آتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ محض رحمت و برکت ہے جس سے گنہگاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں اور نیکوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بیماریاں اور پریشانیاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم صبر و ہمت سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں اور خدائی فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیماری کو بھلا برا کہنے اور سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صریح اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔